بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کے تصور کے حوالے سے ایک بہت بنیادی غلط فہمی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے اور اس نے عقیدے کی شکل اختیار کر لی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس دنیا کے آخر کے قریب حضرت مسیح جو ہیں وہ دوبارہ لوٹیں گے، اور اس کے بعد ظاہر ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ صلیب کو توڑیں گے، سور کو ختم کر دیں گے اور جزیہ کو ختم کر دیں گے، اور اسی طریقے سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس ایک مرتبہ پھر اسلام کا جو غلبہ ہے وہ قائم ہو جائے گا۔ یہ وہ بات ہے جو بیان کی جاتی ہے، اور یہ بنیادی طور پہ بعض روایات میں بیان کی گئی ہیں۔ یہ روایات سیاستہ میں موجود ہیں۔ اس کی بنیاد پہ یہ عقیدہ ہمارے ہاں قائم کر لیا گیا ہے کہ حضرت مسیح نے ہر دور لازماً اس دنیا کے آخر قریب دوبارہ نمودار ہونا ہے اور یہ کام سر انجام دینے ہیں۔ دیکھیے اس روایت پہ اور اس تصور پہ کچھ بنیادی سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور اگر ان سوالات کا ہم قرآن مجید اور خود حدیث کی روشنی میں جائزہ لیں تو ابھی تک کوئی خاطر خواہ کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملتا، اور جب تک کہ ایسا جواب نہ ملے اس عقیدے کو ہم اپنے ہاں اڈاپٹ نہیں کر سکتے، اس کو ہم داخل نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلی بات تو دیکھیے یہ ہے کہ اگر یہ کوئی ایسی بنیادی بات ہے اور مسلمانوں کے بنیادی عقیدے میں شامل ہے کہ حضرت مسیح نے دوبارہ آنا ہے، تو پھر قرآن مجید جو ہے اس کو اس بات کو مثبت طور پہ بیان کرنا چاہیے تھا۔ یہ بات کہ ایک چیز ہمارے لیے ایک عقیدے کی جگہ رکھتی ہے، ایک چیز ہمارے بلیف کی جگہ پہ رکھتی ہے، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر قرآن مجید اس کے بارے میں کیوں خاموش ہے؟ کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے اس کے بارے میں نہ صرف یہ کچھ نہیں کہتا، بلکہ جیسا کہ میں نے آگے عرض کروں گا کہ وہ اس کے بارے میں جو کچھ کہتا ہے وہ بالکل ایک مختلف تصور ہے، اور جو کچھ وہ کہتا ہے اس کے نتیجے میں حضرت مسیح کے آنے کے حوالے سے ہمیں کوئی انڈیکیشن نہ صرف یہ کہ نہیں ملتی، بلکہ مثبت طور پہ یہ معلوم ہوتا ہے کچھ انڈیکیشنز کی بنیاد پہ کہ انہوں نے نہیں آنا۔ یہی دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہمیں معلوم ہے کہ ان کی جو حدیثوں کا جو مجموعہ ہے وہ مختلف مجموعے جو ان کے بعد بنے ان میں سے اولین مجموعہ ہے وہ موطا امام مالک ہے، اور امام مالک کی جو موطا ہے یہ ظاہر ہے بالکل شروع کے جو دور کی روایتوں میں اس میں شروع کے دور میں مرتب کی گئی، اور ہم اس کے بارے میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پوری کی پوری کتاب جو ہے اس مینشن سے خالی ہے، اس میں کوئی تذکرہ حضرت مسیح کے دوبارہ آنے کا نہیں ہے۔ یعنی یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں حضرت مسیح کے نہ آنے کا تذکرہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دور اول کی جو کتاب ہے وہ اس کا ذکر بالکل اجنبی ہے اس کے لیے کہ انہوں نے دوبارہ آنا ہے۔ تو یہ بھی ایک اہم سوال ہے جو پیدا ہوتا ہے۔ خود قرآن مجید کے جو بعض مقامات ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ واضح طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح کو مخاطب کر کے ان کو ایک بات کہی گئی، اور وہ قیامت تک کے حوالے سے بعض چیزوں کے بارے میں ان کو ایک پروگرام دے دیا گیا، ان کے بارے میں بتایا گیا۔ چنانچہ دیکھیے کہ سورہ آل عمران میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، ظاہر ہے چونکہ آیت لمبی ہے تو جو آیت کا ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں، یعنی مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں وہ لوگ مسیح کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو تیرے انکار کرنے والے ہیں ان پر اقرار کرنے والوں کا میں قیامت تک غلبہ قائم رکھوں گا۔ اور یہ وہ قیامت تک کا جو غلبہ ہے اس سے بالکل معلوم ہوتا ہے کہ اگر حضرت مسیح نے دوبارہ آنا تھا تو ظاہر ہے کہ یہ ایک قرینہ تھا یہاں پہ کہ تذکرہ کیا جاتا کہ یہ حضرت مسیح کی زندگی میں جب ان کو مخاطب کر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو وفات اللہ تعالیٰ دیں گے اور پھر اپنی جانب اٹھا لیں گے اور آپ کو پاک کر دیں گے ان کفار سے، اور پھر قیامت تک جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، یعنی جنہوں نے آپ کا انکار کیا ہے ان پر جنہوں نے اقرار کیا ہے اس کا غلبہ قیامت تک برقرار رکھیں گے۔ تو دیکھیے یہ پوری ایک لحاظ سے حضرت مسیح کی تفصیل بیان کر دی گئی قیامت تک۔ اس کا ہمیں اس موقع پہ یہ قرینہ ہونا چاہیے تھا، یہ یعنی عقل کہتی ہے اور خود قرآن مجید کے الفاظ جو ہیں اس کے متقاضی ہیں کہ اگر حضرت مسیح نے دوبارہ آنا تھا تو یہاں پہ ان کا تذکرہ پھر ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ قیامت تک کے بارے میں اگر ایک پورے کا پورا مینڈیٹ بیان کر دیا گیا ہے تو پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ کہا جاتا کہ اور ایک مرتبہ پھر قیامت سے پہلے نمودار آپ ہوں گے اور نمودار ہو کے جو معاملہ آپ کے بارے میں منسوب کیا جاتا ہے اس کا پھر تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ مقام ہے سورہ آل عمران میں جو اس مینشن سے بالکل خالی ہے۔ ایک اور جگہ جو ہمیں معلوم ہے سورہ مائدہ میں، جہاں پہ یہ معلوم ہے کہ حضرت مسیح کا اللہ تعالیٰ کا مکالمہ نقل کیا گیا بالکل آخر میں، اس مکالمے سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح کا دوبارہ آنا اس کا کوئی تذکرہ، یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ اس کا تذکرہ لازماً ہونا چاہیے تھا، مگر وہ بھی اس تذکرے سے خالی ہے۔ چنانچہ وہ جو مکالمہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے، حضرت مسیح کو مخاطب کر کے کہیں گے کہ کیا تم نے اپنے فالوورز کو یہ کہا تھا کہ وہ تمہیں اور تمہاری ماں کو میرے بجائے اپنا معبود بنائیں؟ تو حضرت مسیح کا صاف انکار کریں گے اور یہ کہیں گے ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ آگے جا کے جو الفاظ آتے ہیں وہ یہ ہے کہ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، یعنی جب تک آپ نے مجھے وفات دی اس کے بعد سے لے کے تو آپ ان کے نگران اور محافظ رہے ہیں اور مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ظاہر ہے یہ موقع تھا کہ اگر حضرت مسیح نے دوبارہ آنا تھا تو اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ آپ اس کے نگران رہے ہیں بلکہ میں بھی ایک مرتبہ دوبارہ جب آپ نے مجھے بھیجا تھا اس دنیا میں تو میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان کی اس غلط روش پہ ان کو بہت تنبیہ کی اور فلاں فلاں کام کیے۔ یعنی یہ قرآن کا یہ جو حصہ ہے یہ متقاضی تھا
کہ اس موقع پہ حضرت مسیح جواب میں یہ کہتے کہ صرف یہ نہ کہتے کہ جب تو نے مجھے وفات دی تو ان پہ نگران رہا، بلکہ وہ آگے بڑھ کے یہ کہتے کہ تو ان پہ نگران رہا، اور جب میں دوبارہ دنیا میں گیا تب بھی میں نے ان کے معاملے میں یہ اور یہ باتیں کہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ سورہ مائدہ کا یہ مقام بھی اس ذکر سے بالکل خالی ہے۔ تو یہ وہ سوالات پیدا ہوتے ہیں جس کی بنیاد پہ ہم ان روایتوں پہ توقف بھی کریں گے جو یہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت مسیح جو ہیں وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے، اور جب تک ہمیں ان سوالات کا کوئی خاطر خواہ تسلی بخش جواب نہیں ملتا، ہمیں اس بارے میں یہ تأمل رہے گا، اس بات کو ایکسیپٹ کرنے میں کہ حضرت مسیح نے دوبارہ آنا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔